ہے جہاد اور قتال۔ جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، جوہد۔ آپ یہ پڑھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، وقت نکال کے نماز کے لیے آئے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں۔ یہ مال کا بھی جہاد ہے، جان کا بھی جہاد ہے، وطن کا بھی جہاد، یعنی ہر لحاظ سے۔ بعض دفعہ زبان سے جہاد ہوتا ہے، قلم سے جہاد ہوتا ہے۔ اور قتال صرف لڑنے کو کہتے ہیں کفر کے مقابلے میں۔ جب یہ اکیلے الفاظ استعمال ہوں تو ایک دوسرے کی جگہ ہوں گے، اور جب اکٹھے آ جائیں تو جہاد کا معنی جہاد لیں گے، قتال کا معنی قتال لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا بما لا تہوی انفسکم، ایسی شریعت کے احکام لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل لگاتار یکے بعد دیگرے ہم نے کئی نبی اور رسول بھیجے، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح کھلی دلیلیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، کیا پس جب آئے تمہارے پاس رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اس چیز کے ساتھ جسے تم پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، ایک فریق نے تم میں سے جھٹلایا اور ایک فریق نے تم میں سے نبیوں کو قتل کیا۔ بنو اسرائیل کی بیماریوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہودیوں میں کون کون سی بیماریاں تھیں، جو اخلاقی بیماریاں تھیں، روحانی بیماریاں تھیں، ایمانی بیماریاں تھیں۔ ان میں سے یہ بیماری نمبر 13 ہے۔ وہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے آنے کے باوجود بھی انہوں نے نبیوں کی بات چونکہ ان کے مزاج کے خلاف تھی اس کو قبول نہیں کیا، تکبر کیا، انبیاء کو جھٹلایا اور نبیوں کو قتل بھی کیا۔ تو ان میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ لفظ موسیٰ یہ مسلسل آ رہا ہے چونکہ اس بنی اسرائیل کے قصوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو موسیٰ کا لفظی معنی ہے پانی سے نکالا ہوا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا، اور وہ صندوق تیرتا ہوا بادشاہ کے محل کے پاس گیا، اس نے پانی سے نکالا تھا۔ تو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے کہ اللہ کی وہ نعمت جو ہمیں پانی سے حاصل ہوئی ہے، یعنی اس کی اپنی اولاد تو تھی نہیں، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اس کے حوالے کر دیے، اس نے اسے اپنا بیٹا بنا کر پالا، تو یہ پانی سے نکالا ہوا موسیٰ علیہ السلام۔ وَقَفَّيْنَا، اس کے بعد مسلسل ہم نے بھیجے۔ قف کہتے ہیں گدی کو، یہ جگہ آدمی کی جو پچھلا حصہ ہے نا، یہ گردن اور کندھے کے اوپر کے درمیان والی جگہ، اس کو ہمارے ہاں گدی بولتے ہیں، میرے خیال ہے اردو میں بھی گدی کہتے ہیں، تو اسے عربی میں قف کہتے ہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ دوسرا جب سامنے کھڑا ہو تو اگلا آدمی نظر آنے کی بجائے اسے اس کی گدی پر نظر پڑتی ہے۔ تو یہاں اس کا معنی یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر تک درمیان میں مسلسل جیسے ایک کے بعد دوسرا آدمی کھڑا ہو لائن میں تو اگلا ہی نظر آتا ہے، تو ایک نبی ابھی فوت نہیں ہوتا تھا ہم دوسرے کو بھیج دیتے تھے، وہ نبی ابھی دنیا سے جاتا تھا اس کی تعلیمات باقی ہوتی تھی اور تیسرا نبی آ جاتا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد
حضرت یوشع بن نون نبی بنے، حضرت یسع نبی بنے، حضرت داؤد علیہ السلام نبی بنے، سلیمان علیہ السلام نبی بنے، زکریا علیہ السلام نبی بنے، یحییٰ علیہ السلام نبی بنے، عزیر علیہ السلام نبی بنے۔ 4000 نبی بنو اسرائیل میں یکے بعد دیگرے آئے، اور پھر اس کے بعد آخری بنو اسرائیل کے نبی آتینا عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم تھے جن کو اللہ نے کھلی دلیلیں دی۔ عیسیٰ کا معنی ہوتا ہے سردار، اور اس کا ایک معنی بخت والا، برکت والا، نصیبے والا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی برکتیں نصیب کی تھی، ان میں سے جن کو آیات بینات کہا جاتا ہے، اندھوں کو بینا کرنا، نابینا ہے آنکھ پہ ہاتھ پھیرا بینائی آ گئی، کوڑی کا مریض ہے ہاتھ پھیرا تو بیماری ختم ہو گئی، گنجا ہے ہاتھ پھیرا تو سر پہ بال اگنا شروع ہو گئے، مردہ ہے قبر پر جا کر کم بِإِذْنِ اللہ کہا تو مردے زندہ ہو گئے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کے وہ بینات جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ مریم پورے قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اس خاتون کے نام پر ہے، بی بی مریم کے نام، اس کا نام ہی سورہ مریم ہے، اور پورے قرآن مجید میں 30 سے زیادہ مرتبہ حضرت مریم کا ذکر آیا ہے۔ یوں سمجھ لو قرآن مجید کے 30 پارے ہیں تو اوسطاً ہر پارے میں ایک مرتبہ نام آیا ہے، اس پارے میں یہ نام آ گیا، اور اگر کسی جگہ نہیں تو بعض صورتوں میں بعض مقامات پر کئی جگہ بھی آیا ہے، تو یہ اوسطاً 30 سے بھی زیادہ، بعد نے تو 34 بھی لکھی ہیں، اتنی مرتبہ سیدہ مریم کا ذکر آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تو اللہ نے واضح دلائل دیے، اور دوسرا یہ کہ ایدناہ بروح القدس، ہم نے عیسیٰ کی تائید روح القدس سے کی۔ روح القدس کے 2 مطلب ہیں، ایک معنی تو حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی بنیاد سے آخر تک ان کے مؤید رہے ہیں۔ مثلا عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، تو سیدہ مریم اپنے اس حجرے میں تھی، وہ ایک تفصیل آگے آئے گی دوسرے پارے میں بھی، سورہ مریم میں بھی، سورہ طٰہٰ میں بھی، اور بھی کئی مقامات پر وہ باتیں وہاں کریں گے، یہاں کی نہیں ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے انہیں پھونک ماری، تو اس سے اللہ نے عیسیٰ ماں کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا سبب بنایا، تو ایک تائید تو یہ ہو گئی۔ پھر جب سیدہ مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو اس وقت بھی جبریل انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور ان کے کہا درخت کے نیچے فلاں جگہ پر چلی جا، وہاں بیٹھ، اوپر سے اپنا پتوں کو ہلائے گی تو تازی کھجوریں آئیں گی، نیچے سے پانی کا چشمہ ابلے گا، اس کو پیو، کھجوروں کو کھاؤ، یہ بھی تائید تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت سیدنا جبریل آتے تھے، اور جب بھی کوئی معجزہ ظاہر ہونا ہوتا جبریل آ کے بتاتے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھے تو ایدناہ بروح القدس جبریل لے کے گئے۔ اب قرب قیامت میں جب عیسیٰ آئیں گے تو پھر بھی جبریل لے کے آئیں گے، یہ ہے جبریل کے واسطے سے تائید۔ اور اس کا ایک مطلب اور بھی مفسرین نے لکھا ہے، وہ ہے اسم اعظم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا ایک ایسا نام سکھایا تھا جس نام کے پڑھنے کی برکت سے یہ سارے کام ہو جاتے تھے۔ نابینے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا ہے وہ زندہ بینا ہو گیا ہے، مردے کو قم بِإِذْنِ اللہ کہا ہے وہ زندہ ہو گیا ہے، اور اس قسم کے واقعات۔ تو یہ تھا وہ روح القدس۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے پیغمبروں کو بھیجا، اب ان کی آگے بیماری کا ذکر ہے کہ جس وقت افکلما جاءکم رسول، ان کے پاس انبیاء اور رسول آئے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں 2 لفظ ہیں، ایک نبی ہے، ایک رسول ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نئی شریعت، نیا دین، نئی کتاب ہو۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو پہلے رسول کی شریعت کے تابع ہو، لیکن اس پر وحی آتی ہے، جبریل آتا ہے، کچھ ضرورت کی باتیں ان کو وہ کہتا اور سمجھاتا ہے۔ تو انبیاء 1,24,000 آئے ہیں، رسول 313 آئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں 3 لفظوں کے جوڑے ایسے ہیں، یعنی 2 لفظ جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ کہیں نبی کہہ کر رسول مراد ہوگا، کہیں رسول کہہ کر نبی مراد ہوگا۔
یعنی لفظ نبی ہوگا معنی رسول ہوگا، جیسے خود حضور کو کہا گیا وخاتم النبیین، تو اب لفظ نبی ہے، مقصود حضور کی رسالت ہے، اور کہیں لفظ رسول ہوگا معنی نبی ہوگا، جیسے یہاں کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ الرُّسُلِ، موسیٰ کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے، حالانکہ اکثر نبی آئے ہیں، رسول تو صرف حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو یہ ایک دوسرے کی جگہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، جہاں یہ دونوں لفظ اکٹھے ہو جائیں کہ نبی کا لفظ بھی آ جائے رسول کا بھی، پھر اپنے اپنے معنی میں استعمال ہوں گے۔ رسول کا معنی وہی ہوگا کہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت، اور نبی کا معنی ہوگا جو صرف اللہ کے احکام دوسروں تک پہنچائے اور پہلے رسول کی شریعت کے تابع۔ ایسے دوسرا لفظ اسلام اور ایمان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ اسلام کہتے ہیں ظاہری انقیاد، یعنی اللہ کے احکامات کو ماننا، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، ظاہری احکام پہ عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اور جو چیزیں ماننے کی ہیں ان کو دل سے ماننا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ آ جائیں بیٹے، آ جائیں۔ مثلا حدیث جبریل میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ پوچھا گیا اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی۔ پوچھا گیا اسلام کیا ہے، فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان تشہد ان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ، یہ ساری چیزیں۔ لیکن کہیں کہیں یہ دونوں لفظ جب کٹھے آئیں گے تو پھر ہر ایک کا اپنا معنی ہوگا، اسلام کا معنی اپنا ہوگا، ایمان کا معنی اپنا ہوگا، لیکن جب اکیلے اکیلے آئیں گے تو یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوگا۔ تیسرا جوڑا لفظوں کا ہے جہاد اور قتال۔ جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، جوہد۔ آپ یہ پڑھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، وقت نکال کے نماز کے لیے آئے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں۔ یہ مال کا بھی جہاد ہے، جان کا بھی جہاد ہے، وطن کا بھی جہاد، یعنی ہر لحاظ سے۔ بعض دفعہ زبان سے جہاد ہوتا ہے، قلم سے جہاد ہوتا ہے۔ اور قتال صرف لڑنے کو کہتے ہیں کفر کے مقابلے میں۔ جب یہ اکیلے الفاظ استعمال ہوں تو ایک دوسرے کی جگہ ہوں گے، اور جب اکٹھے آ جائیں تو جہاد کا معنی جہاد لیں گے، قتال کا معنی قتال لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا بما لا تہوی انفسکم، ایسی شریعت کے احکام لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھے، تو تم نے 3 گناہ کیے۔ پہلا یہ کہ استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ نبی کو کہا تم سے تو ہم بھی بہتر ہیں، ہمارے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم جو چاہتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ دوسرا ففریقاً کذبتم، ایک گروہ نے تم میں سے نبیوں کی بات کو جھٹلایا، دوسرا گناہ کیا۔ وفریقاً تقتلون، اور تیسرا یہ کہ تم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کیا۔ کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، رسول ہیں، خدا کے برگزیدہ ہیں، اب وہ اس قابل نہیں کہ انہیں قتل کیا جائے، ان کا قتل یہ جرم عظیم ہے، کفر ہے، حرام ہے۔ تو یہ گناہ ان لوگوں نے کیے، یہ ان کی بیماری تھی۔